السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اس کہانی کا آخری پارٹ، راز آنکھیں تیری پارٹ 29۔ انکار مت کرنا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا مان، میں تمہاری مان رہی ہوں تو اب تم بھی میری مانو، ایمان شاہ کو انکار کرتا دیکھ ٹوٹتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ایمان شاہ نے مسکرا کر سر عرضبات میں ہلایا تو عروب کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تکیے پر سیدھا لٹا کر خود اس پر جھکائی تو ایمان شاہ نے مسکراتی نظر سے عروب کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ عروب کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے سینے میں اسے بھیج لیا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ ایمان شاہ نے ایک دفعہ پہلے کا کہا گیا جملہ کہا تو عروب نے جھک کر نرمی سے ایمان شاہ کے چہرے کے نقوش کو محبت سے چھوا۔ جان بھی میری، بندہ بھی میرا، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ایمان شاہ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے شوق لہجے میں کہا۔ ایمان شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ عروب کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے ایمان شاہ نے خمار آلود نظروں سے خود پر جھکی عروب کو دیکھا۔ تبھی عروب نے آنکھیں اٹھا کر ایمان شاہ کی آنکھوں میں اپنی خمار آلود نظریں گاڑ کر ایمان شاہ کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ قطرہ قطرہ ایک دوسرے کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے وہ دونوں جذبات کی ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں ایک دوسرے کی قربت میں بہتے چلے گئے۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند محبت کے اس انداز پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دوسری طرف ناراضگی تو حیات کی متسم چودھری کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی ختم ہو گئی تھی، مگر وہ اس تکلیف سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ناراض رہے گی تو متسم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ متسم چودھری کا دور جانے کا ڈر دل میں بری طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ دن بھر متسم چودھری کو اگنور کرنے کے بعد جب وہ رات کو سو جاتا تو پہروں بیٹھ کر محبت سے متسم چودھری کے چہرے کے نقوش کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتی رہتی۔ کبھی ہمت کر کے اپنی مخروطی انگلیوں سے متسم چودھری کے نقوش کو چھو کر اس کے قریب ہونے کے احساس کو شدت سے محسوس بھی کر لیتی، مگر اس دن وہ نہ جانے انجانے میں متسم چودھری کو ناراض کر بیٹھی۔ رات جب متسم نے اسے تنگ کرنے کی خاطر اپنی شرٹ اتاری تو حیات کی نظریں سینے پر لگی گولی کے نشان پر گئی تھی، جسے دیکھ حیات کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رات کو کنپٹی پر موجود نشان تو دیکھ ہی چکی تھی، مگر اسے دیکھ حیات کو خود پر اور متسم پر شدید غصہ آیا۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا اور وہ یہاں صرف اپنی تکلیف کا رونا رو رہی تھی۔ اس بات کا غصہ بہت غلط طریقے سے متسم چودھری پر اتارا اور اس کے نتیجے میں متسم چودھری کی ناراضگی مول لی۔ اب پچھلے 2 ہفتوں سے متسم حیات کی ذات کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ آیت حیات سے زیادہ اب متسم چودھری سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ دن رات وہ متسم چودھری کے پاس ہی ہوتی تھی، وہ گھر ہو یا گھر سے باہر۔ آیت میڈم کا اپنے بابا کے ساتھ ہونا لازم تھا۔ آج وہ لوگ ایمان شاہ کے فارم ہاؤس آئے تھے۔ یہاں بھی متسم کی حیات کے ساتھ سرد مہری ویسے ہی قائم تھی۔ ایمان اور عروب کے سامنے وہ بالکل نارمل رویہ رکھتا اور حیات اس کی وجہ بھی جانتی تھی کہ متسم چودھری کو پسند نہیں تھا کہ ان کا رشتہ کسی بھی طرح سے ڈسکس ہو۔ عروب کے ساتھ فارم ہاؤس اور اس کی بیک سائڈ پر گرین ہاؤس دیکھتے حیات ابھی فری ہوئی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں فریش ہونے کے لیے آتی کہ عروب نے آیت کو اس سے لے لیا، جس پر حیات مسکرا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ناک کے نتنوں سے گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ سوئچ بورڈ کو تلاش کرتی جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو پاؤں تلے نرم سا احساس محسوس ہوا۔ ابھی حیات کچھ سمجھتی کہ روم کا دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ اپنے گرد پھیلتی متسم چودھری کی مخصوص خوشبو کو محسوس کر کے حیات کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ متسم چودھری نے آگے بڑھ کر حیات کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اندھیرے میں چلتے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ حیات کو نیچے اتار کر لائٹ آن کی تو نظریں حیات کے خون چھلکاتے چہرے پر گئی، جسے دیکھ سر جھٹک کر متسم چودھری نے کبرڈ سے ریڈ ڈریس نکال کر لائٹس ایک بار پھر بند کر دی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خود۔ متسم چودھری کی انگلیوں کے لمس کو اپنی قمیض کی زپ پر اور پھر اسے اتارتے محسوس کر کے حیات نے تڑپ کر کہا، جسٹ شٹ اپ حیات، ایک لفظ نہ سنوں میں اب اپنے رشتے کو تمہارے بلا وجہ کے ڈر کی نظر نہیں کر سکتا۔ جتنا ٹائم تمہیں دینا چاہیے تھا دے چکا ہوں، اب اگر ایک لفظ بھی کہا زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ جب تمہارا ڈر رات میرے سونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، محبت جاگ اٹھتی ہے، تو پھر اس ڈرامے کا مقصد؟ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا اور حیات کی مزاحمت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی لائی گئی ڈریس پہنا کر کندھے پر ڈال کر کمرے میں واپس آیا۔
حیات کو زمین پر کھڑا کر کے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ریموٹ نکال کر بٹن پریس کیا تو روم میں فیری لائٹس کی روشنی بکھر گئی۔ حیات کی نظریں اپنے اطراف میں گئی تو آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ کمرے کے فرش کو گلاب کے پھولوں سے چھپا دیا گیا تھا۔ بیڈ کی چادر پھولوں کی چادر تلے چھپی ہوئی تھی، جبکہ درمیان میں پڑے ٹیبل پر ریڈ ویلویٹ کیک پڑا ہوا تھا، جس کے اطراف میں سفید گلاب کے پھول اور ٹیبل کے گرد فیری لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اطراف سے ہوتی نظریں اپنے بائیں جانب کھڑے متسم چودھری پر گئی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، چاکلیٹ براؤن سلکی بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے، چہرے پر خطرناک تاثرات سجائے حیات کو گھور رہا تھا۔ حیات کے دیکھنے پر اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے، وہاں سے لپسٹک اور پرفیوم اٹھا کر مضبوط قدم لیتا حیات کی جانب آیا، جسے دیکھ حیات کو اپنی سانسیں بھی خشک پڑتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے حیات پیچھے ہٹتی متسم نے ایک ہی جست میں قریب پہنچ کر حیات کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ ٹیبل پر پرفیوم رکھ کر لپسٹک پکڑ کر ایک ہاتھ سے حیات کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں لے کر حیات کے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگا کر پیچھے ہٹا، جبکہ متسم چودھری کی سخت گرفت پر حیات کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر حیات کی گردن پر کرتے اسے دور اچھال کر حیات کو اپنے حصار میں لیا۔ حیات کے لرزتے وجود کی پرواہ کیے بغیر چہرہ حیات کی گردن میں چھپا کر گہری سانس بھری تو حیات نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ دل تو میرا کر رہا ہے تمہاری جان لے لو حیات، اتنے دن مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے، مگر پھر اپنی بیٹی کا خیال آ جاتا ہے۔ مگر جان تو آج میں تمہاری لینے کا ارادہ رکھتا ہی ہوں، مگر اپنے طریقے سے۔ مگر اس سے پہلے تمہیں یاد دلا دوں کہ آج تمہارے شوہر کی برتھ ڈے تھی، جسے بھولے ہوئے تم اپنی ناراضگی جتانے میں مصروف تھی۔ حیات کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو حیات نے تڑپ کر متسم چودھری کا حصار توڑنا چاہا۔ متسم چودھری کی سخت گرفت پر حیات کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یاد تھا سم، سچی میں نے آپ ہی سے کہا تھا کہ مجھے کیک بنانا ہے۔ میں اسی لیے جلدی روم میں آئی تھی کہ فریش ہو کر حیات ابھی اپنی بات مکمل کر دی کہ متسم چودھری کے دانتوں کا دباؤ اپنی کالر بون سے نیچے محسوس کر کے کرا کر رہ گئی۔ بھاڑ میں گیا کیک، تم میرے پاس آئی، مجھے وش کیا، آج کے دن ہی مجھے منانے کی کوشش کر لیتی حیات، مگر خیر، آج تمہارے دماغ کے سارے ڈھیلے ہوئے اسکرو کو کسنے کا ارادہ ہے میرا۔ آج اس انداز میں تمہاری ناراضگی اور غصے کو ختم کروں گا، اس کے بعد ناراض ہونے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ حیات کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے سرد لہجے میں کہہ کر حیات کو رخ بدل کر پشت اپنے سینے سے لگائی اور قدم ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ حیات کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر کیک کاٹ کر چھری ٹیبل پر رکھی۔ کھلاؤ مجھے، متسم کے سرد لہجے پر حیات نے کپکپاتے ہاتھوں سے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر متسم چودھری کے ہونٹوں پر رکھا تو متسم نے کیک سمیت حیات کی انگلیوں کو دانتوں تلے دبایا تو حیات نے نم نظروں سے متسم چودھری کو دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کیک اٹھا کر حیات کے ہونٹوں کے قریب کیا تو حیات نے سہمی نظروں سے متسم کو دیکھا۔ ہونٹ واہ کیے ہی تھے کہ متسم چودھری ایک قدم کے فاصلے کو سمیٹتا حیات کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا۔ حیات کی ڈریس کی زپ کو ایک جھٹکے میں کھول کر کندھوں سے سرکایا، حیات کی کمر پر اپنی انگلیوں کو گاڑتے حیات کو خود میں بھینچا۔ متسم چودھری کی جان لیوا ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں سے گردن تک محسوس کر کے حیات نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ متسم چودھری کی شدتوں پر جسم سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ حیات کی گہری سانسوں کو محسوس کر کے متسم چودھری نے اپنا چہرہ حیات کے سینے میں چھپا کر اسے خود میں بھینچا تو حیات نے تڑپ کر متسم چودھری کا حصار توڑا۔ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے بگڑے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حیات کے دور ہونے پر متسم نے اپنی خمار آلود نظروں سے حیات کو دیکھا، جو ریڈ کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک پہنے، جو دونوں کندھوں سے سرکی، متسم چودھری کی شدتوں کو واضح کر رہی تھی۔ اپنی شدتوں پر بکھرے حیات کے سراپے کو دیکھ متسم چودھری کی آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ حیات ادھر آؤ، بوجھل لہجے میں جذبات کی آنچ لیے حیات کو پکارا تو حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ وعدہ کریں مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ایک دن کے لیے بھی نہیں، صرف میرے پاس ہی رہیں گے۔ حیات کے نم لہجے پر متسم ایک ہی جست میں حیات کے قریب پہنچ گیا، حیات کو اپنے حصار میں لے کر قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ آئی ایم ریئلی سوری چودھری کی جان، اب کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتے حیات پر جھکتے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ناراضگی، غصہ، انا صرف کہنے کو تھی۔ حیات کے قریب آئے تو متسم چودھری اپنی ذات تک کو فراموش کر جاتا تھا۔
خود پر جھکے متسم چودھری کو دیکھ حیات نے حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اب کرو وش مجھے، حیات کے گال پر ناک ریز کرتے خمار آلود لہجے میں فرمائش کی تو حیات کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے سم، مدھم لہجے میں وش کیا تو متسم نے گھور کر حیات کو دیکھا۔ حیات کی کمر کو اپنی سخت گرفت میں لے کر کروٹ بدلی۔ چودھری کی جان شوہر کو رومانٹک انداز میں وش کرتے ہیں، اس طرح نہیں، دوبارہ سے کوشش کرو، چلو۔ حیات کی کمر پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حیات نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے متسم چودھری کو دیکھا، مگر متسم کے سنجیدہ تاثرات دیکھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر ہسبینڈ، آپ کو شاید اندازہ نہیں، سم کی حیات اپنے سم کے بغیر ادھوری ہے۔ میرا ادھورا وجود، میری ادھوری ذات متسم چودھری کی ذات سے مکمل ہوتی ہے۔ متسم چودھری کے بغیر حیات کی زندگی میں صرف وحشتیں اور موت کے سناٹے ہیں۔ مجھے آپ سے صرف ایک وعدہ چاہیے سم، کہ آپ مجھے آج کے بعد کبھی چھوڑ کر دور نہیں جائیں گے، ورنہ سم کی جان اس بار یہ دوری برداشت نہیں کر پائے گی، وہ مر جائے گی اپنے سم کے بغیر۔ نم لہجے میں کہتے اپنا ماتھا متسم چودھری کے ماتھے سے ٹکرایا تو متسم کروٹ بدل کر بنا کوئی جواب دیے حیات کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ حیات کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے انہیں بیڈ پر سر کے اوپر پن کرتا حیات کے جسم کی گہرائیوں سے روح تک اترتا چلا گیا۔ صبح دن چڑھے تک حیات کے پور پور کو اپنی محبت سے مہکاتے، حیات کے دل سے سارے ڈر اور وسوسوں کو نکال پھینکا، اپنے محبت بھرے مان اور لمس سے حیات کو معتبر کرتے، اسے اپنی پناہوں میں چھپاتے، سب کچھ فراموش کر گیا۔ اب کچھ سالوں بعد کبیر آیت سے کتنا چھوٹا ہوگا؟ ایمان شاہ کے عجیب و غریب سوال پر متسم نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا اور ایک نظر پلٹ کر اپنی جان کو دیکھا جو متسم کے اجرک اپنے بھرے بھرے وجود کے گرد پھیلائے کرسی سے پشت ٹکائے پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی۔ حیا سے سرکتی نظریں اپنی چھوٹی جان پر آئی جو اپنے سے چھوٹے کبیر ایمان شاہ کو اپنے ہاتھوں سے چاکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھلا رہی تھی۔ حیات اور آیت کو دیکھ متسم چودھری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہی کوئی 1 سال اور 6 ماہ، متسم نے کندھے اچکا کر کہا اور حیات کے لیے فروٹس ایک باؤل میں نکالے۔ اور آج پھر ایمان شاہ کے فارم ہاؤس پر وہ لوگ موجود تھے۔ یہ سلسلہ تو اس دن کے بعد چل نکلا تھا۔ وہ جب بھی فری ہوتے 1-2 ماہ بعد فارم ہاؤس پر آ جاتے، کیونکہ عروب کو یہ جگہ کافی پسند تھی۔ کہیں جانے کا پلان بنتا تو عروب لاکھ جواز پیش کر کے انہیں یہاں آنے کے فائدے بتا کر یہاں ہی آنے پر مجبور کر دیتی۔ آج انہیں یہاں آئے ہفتہ ہو چلا تھا۔ حیات کی فرمائش پر متسم چودھری کے لیے باربیکیو کر رہا تھا۔ جبکہ ایمان شاہ نے اپنی بیوی اور ہونے والی بہو، جس کا صرف ایمان شاہ کو پتا تھا، اگر یہ بات متسم کو بتاتا کہ وہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہا ہے تو اسے یقین تھا کہ وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ پیزا اور پاستا کا آرڈر کر کے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں عروب سے 2 سال چھوٹا ہوں؟ ایمان شاہ کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی تو متسم نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت بہت شکریہ اس اطلاع کے لیے، آج سے پہلے تو میں بے خبر تھا نا۔ متسم کے طنز لہجے پر ایمان شاہ خوخار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ تم سمجھ نہیں رہے، میرا مطلب تھا کہ کبیر بھی تو آئے سے چھوٹا ہے، مگر اتنا بھی نہیں۔ اگر کبیر ایمان شاہ کی بکواس کو متسم چودھری کے مکے نے بند کیا، میں تمہارا قتل کر دوں گا ایمان شاہ، اگر کوئی بکواس کی۔ ایمان شاہ کو دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ایمان نے اپنے ہونٹوں سے رستے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا، جبکہ حیات جلدی سے اٹھ کر متسم کی جانب بڑھی۔ سم، کیوں مارا ہے آپ نے میرے بھائی کو؟ ایمان بھائی، زیادہ تو نہیں لگی؟ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی متسم کے قریب پہنچی، مگر ایمان شاہ پر نظر پڑتے ہی متسم کو پیچھے کر کے ایمان شاہ کے زخم کو دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی متسم نے حیات کو اپنے حصار میں لے کر ایمان سے دور کر دیا۔ کچھ نہیں چودھری کی جان، دماغ خراب ہوا تھا اس کا، اب ٹھکانے پر آ گیا۔ تم کیوں اٹھ کر آ گئی؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ حیات کو اپنے حصار میں لے کر حیات کے ارے کو نظر انداز کرتے فروٹس کا باؤل ہاتھ میں تھام کر قدم بیک سائڈ پر بنے گرین ہاؤس کی جانب بڑھائے۔ کیا ملتا ہے تمہیں سب کو تنگ کر کے؟ ابھی تمہاری حرکتیں ویسی ہی ہے، جب تک اگلے بندے سے تھپڑ کھا نہ لو سکون نہیں ملتا۔ ایمان کے ہونٹ سے رستے خون کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ ایمان شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو عروب کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں بھیجا۔
دفع کرو چودھری کو، تم میری سنو جانا، بہو تمہاری ڈن کر دی ہے میں نے۔ اس کی خوشی میں ہی چودھری یہ اعزاز دے کر گیا ہے، اور داماد تمہارا دنیا میں تشریف لانے ہی والا ہے، تو چلو روم میں چل کر اس کی بیگم لانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ شوق لہجے میں کہتے عروب کے گالوں کو شدت سے چوما تو عروب نے ناسمجھی سے ایمان شاہ کو دیکھا۔ سر پر بھی مارا ہے کیا متسم نے؟ چھوڑوں گی نہیں میں اسے، پہلے سے میرے پاگل شوہر کو اور بھی پاگل کر دیا ہے۔ عروب کے ڈرامائی انداز میں ایمان شاہ نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا، اور پھر بنا عروب کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھکایا، اپنی منمانی کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس کی سنگت کو سنبھال رکھنا، کھونا مت، ہونٹوں کی جنبش بھی نہ جو تمہاری ڈالتا ہو۔ بانی خیز لہجے میں شعر پڑھ کر آنکھ ونک کی اور بنا عروب کو سمجھنے کا موقع دیے اسے باہوں میں بھر کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ ایمان شاہ سے پہلے ہی یہ خواہش متسم چودھری کے دل میں جاگ چکی تھی، مگر دل میں ڈر تھا کہ کہیں ایمان انکار نہ کر دے۔ ہر ماں باپ کی اپنی اولاد کے بارے میں کچھ خواب اور خواہشیں ہوتی ہے، اسی لیے متسم نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبیر ایمان شاہ تو متسم چودھری کے یار کا بیٹا تھا، جو متسم چودھری کو اپنے دل کے بہت قریب تھا۔ اگر ایمان کبھی زندگی میں آگے چل کر اس رشتے سے انکار بھی کرتا یا کبیر راضی نہ ہوا، تب بھی متسم چودھری کو وہ اتنا ہی عزیز رہنے والا تھا۔ مگر ایمان شاہ کے خیالات جان کر متسم چودھری نے اپنی خوشی کا اظہار اس کا منہ توڑ کر کیا تھا۔ مسکراتی نظروں سے ایمان شاہ کو ہاں میں جواب دیتا حیات کو وہاں سے لے گیا تھا۔ چودھری کی جان، میں نے تمہیں بتایا کہ ہمارے بیٹے کا کیا نام ہوگا؟ حیات کو اپنی گود میں بٹھاتے ایپل کا ٹکڑا حیات کے منہ میں ڈالتے استفسار کیا، تو متسم چودھری کی بات پلٹنے پر حیات نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں بتایا، مگر اب بات پلٹنے کو ضرور بتائیں گے۔ حیات کے منہ بسور کر کہنے پر متسم چودھری نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اوہ چودھری قربان اپنی جان پر اتنا جاننے لگی ہو مجھے؟ حیات کے گال کو شدت سے چومتے ہوئے کہا، تو حیات نے منہ بسور کو متسم کو دیکھ کر سر متسم چودھری کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میسم چودھری کیسا ہے؟ تمہیں پسند نہیں آئے گا تو ہم کوئی اور نام دیکھ لیں گے۔ متسم چودھری کے کہنے پر حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پسند ہے، ویسے بھی آپ کے نام سے ملتا جلتا ہے، تو مجھے کیسے ناپسند ہو سکتا ہے؟ حیات کے نرم لہجے پر کہنے پر متسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اس سے پہلے متسم چودھری اپنی شدت حیات کے ہونٹوں پر لٹا تھا۔ روتی ہوئی آیت کی آواز سن کر سر اٹھایا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ سامنے سے آتی 4 سالہ آیت 3 سال کے ڈھول نما کبیر ایمان شاہ، جس کا چہرہ گیلی مٹی سے بھرا ہوا تھا اور وہ مٹی سے بھرے ہاتھوں سے آیت کے بال پکڑے اس کے پیچھے پیچھے مٹک مٹک کر چل رہا تھا، اور آیت اس کی جنوں جیسی شکل دیکھ کر چلا رہی تھی۔ حیات کو نرمی سے کرسی پر بٹھا کر متسم چودھری بھاگنے کے انداز میں آیت کی جانب آیا۔ کبیر کے ہاتھوں سے آیت کے بال چھڑوا کر جگ میں موجود پانی سے کبیر کا چہرہ دھویا، جسے دیکھ آیت کے رونے کو بریک لگی۔ کبیر کی شکل نظر آئی تو آیت بھاگنے کے انداز میں متسم چودھری کے قریب آ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہوئی اور آگے کو جھک کر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کھڑے کبیر ایمان شاہ کو دیکھا۔ اوہ یہ تو میلا بھالو ہے! اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا تو متسم چودھری نے مسکرا کر اپنے کندھے پر جھولتی بیٹی کو دیکھا۔ جی یہ آپ کا بھالو تھا، ٹشو سے کبیر کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا، تو آیت نے جھٹ سے اتر کر کبیر کے صحت مند وجود کو باہوں میں بھر کر چپ کروانے کی کوشش کی، جو آیت کے ڈرنے اور رونے پر منہ بنا کر اب خود رو رہا تھا۔ میں کٹی ہوں، کبیر کے کہنے پر متسم کا قہقہہ بلند ہوا۔ کبیر اور آیت کو اپنے حصار میں لے کر دونوں کو چٹاچٹ چومتے قدم اپنی جنجان کی جانب بڑھائے۔ حیات کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حیات کا سوجن زدہ پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا۔ داستان ابھی ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، حیات کے ہاتھ کی پشت پر اپنا لمس چھوڑتے گمبھیر لہجے میں کہا تو حیات نے مسکرا کر متسم چودھری کو دیکھا۔ آگے کو جھک کر اپنے لب متسم چودھری کے ماتھے پر رکھے تو متسم چودھری کو اپنی روح تک سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ حیات کو اپنے حصار میں لے کر نظریں سامنے ایک ساتھ کھیلتے آیت اور کبیر پر ٹکا دی، جبکہ حیات نے سر متسم چودھری کے کندھے پہ رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس کہانی کو سننے میں اتنا ہی مزہ آیا ہوگا جتنا پڑھنے میں مجھے آیا ہے۔ تو شکریہ، اسی طرح سے ریکویسٹ کرتے رہیے گا، آپ کی پسند کی کہانی پڑھنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گی۔
اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں، میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں، تو اپنے کانٹیکٹس میں اپنے چینل اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔